اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب تجھ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو پس میں اس کے قریب ہی ہوں۔ محترم سامعین کرام، اس نشست میں ہم دعا اور روزے کے تعلق کی وضاحت کریں گے۔ دعا ایک انتہائی اہم عبادت ہے۔ دعا ہوا العبادہ، دعا مخ العبادہ۔ دعا اصل عبادت ہے، دعا عبادت کا موضوع ہے۔ دعا میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اس سے بخشش مانگتا ہے، اس سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے، اس کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے اور الہا وزاری کے ساتھ اس رب سے اپنی حاجات مانگتا ہے۔ اس دعا کا روزے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جہاں پورا ایک رکوع اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات بیان فرمائے ہیں، وہاں درمیان میں یہ آیت مبارکہ بھی آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک بڑی معنی خیز بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، تجھ سے بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے، تو واپس جو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی سے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ کل اس بندے سے یہ کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود جواب ارشاد فرمایا کہ فَإِنِّي قَرِيب، پوچھنے والے میں تو تیرے قریب ہی ہوں، تو میرے بارے میں دریافت کرنے کے لیے کہاں کہاں گھوم رہا ہے، تو مجھے کہاں تلاش کر رہا ہے، فَإِنِّي قَرِيب، پس میں تو تیرے قریب ہی ہوں۔ اور وہ اللہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، ہماری دعاؤں اور فریادوں کو سننے والا بھی ہے، اور کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انتہائی بدنصیب اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس اللہ کو پکارنے اور اس کو بلانے کے لیے ذریعے، واسطے اور وسیلے تلاش کرتے ہیں۔ ہاں، جائز وسیلہ ہمارے نیک عمل کا وسیلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے اور اپنے نیک اعمال کے واسطے سے، جیسا کہ احادیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، اس سے دعا و فریاد کرنے کے لیے کسی بزرگ کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی پیر کا، کسی استاد کا، کسی مرشد کا اللہ کو واسطہ دینا یا وسیلہ اختیار کرنا، صحیح حدیث سے ہمیں کوئی ایسی رہنمائی نہیں ملتی۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اٹھا کر دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی چیز کی ہدایت فرمائی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، روزانہ ہم اللہ سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ اپنے بندے سے سوال کرتا ہے کہ تو جو مجھے چھوڑ کر مخلوق سے مانگتا ہے، ان کے سامنے عاجزی کرتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان کو حاجت روا اور فریاد رس تسلیم کرتا ہے، کیا میں اللہ تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ محترم سامعین کرام، جس رب نے بغیر مانگے ہمیں سب کچھ دیا ہے، کیا وہ ہمیں مانگنے سے عطا نہیں کرے گا؟ تو وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر اوروں سے مانگتے ہو؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعا کا جواب دیتا ہے، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے پورا دن دعاؤں کا وقتاً فوقتاً اہتمام کیجیے۔ رات کے وقت دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور پچھلے پہر سحری کے وقت، تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان اوقات میں دعا کی قبولیت کا خاص اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، حل من سائل فیعطا، حل من داع فیستجاب لہ، حل من مستغفر فیغفر لہ، کیا کوئی سائل ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں، اس کو دوں؟ کیا کوئی پکارنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں،
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔